السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ، جمعے کا دن ہے اور اکثر جو بڑے فیصلے ہیں جمعے کے دن کو آتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ جو یاد ہوگا آپ کو پارلیمان نے پاس کیا، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے اور متفقہ طور پر 3 ممبر بینچ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں حسن ایوب اور جو ہے چودھری غلام حسین صاحب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلی سٹوری ناظرین، آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ہی جو سوال پوچھا جا رہا ہے آل اکراس پاکستان کے اندر، وہ یہ کہ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم، یا ہم کون بنے گا کروڑ پتی کی بات نہیں کر رہے۔ چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ کے پاس سٹوری ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بتائیں گے کہ کچھ وزراء ہیں وہ بیچارے بریف کیس لے کے جو ایکسپیکٹڈ وزراء ہیں نگراں حکومتوں کے فیڈرل اور پنجاب کے اندر، یا باقی سندھ اور بلوچستان کے اندر جنہوں نے بننا ہے نگراں حکومت کا حصہ بنا ہے۔ ناظرین، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 224A کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جناب اعلیٰ، مجھے آپ کی سمری ملی محترم پرائم منسٹر صاحب، اور اس سمری کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے 9 اگست کو جو ہے اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے۔ اب جو آئین کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224A یہ کہتا ہے کہ ودن 3 days 12 اگست تک آپ لوگوں نے نام دینے ہیں، کہ جو بھی نام انڈر ڈسکشن آنے ہیں تو اس کے اوپر بات ہو، تاکہ کیونکہ آئین یہی کہتا ہے، 224A آرٹیکل یہی کہتا ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ آپ نے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھانا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سر، ایک جو سوال، ماشاءاللہ آپ چونکہ آپ سیاست کے اندر بھی ہیں، رہے ہیں، کافی لمبا چوڑا تجربہ ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جو ہے زبردست انداز سے اسمبلی جو ہے 16 مہینے چلائی گئی، جو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان بڑا زبردست ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا، تو کیا مذائقہ تھا کہ 2-4 دن پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے بھیا نگراں وزیر اعظم کس نے بننا ہے، تو یہ بھی ایک خوشخبری جاتے جاتے دے جاتے۔ اب لگ رہا ہے کہ جو معاملات درمیان میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، خبر ایک تو زبردست جو طریقہ آپ نے کہا نا، پارلیمان کے 16 مہینے، میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی یہ بدترین 16 مہینے تھے، جو پاکستان کے عوام پر جتنا زیادہ ظلم اور جبر اور تشدد اس ملک کے عوام پر کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ آپ اس کی ذرا تھوڑا سا تصحیح کر لیں، آپ نے شاید اس کے اوپر ہم ایک سیپریٹ سیگمنٹ کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی انفارمیشن کے اندر کوئی نام آیا ہے پرپوزڈ پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم کا، یا آپ بھی ہماری طرح وہ بس آج کل گیس ورک ہی لگا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اپنی پارٹی کے کسی سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے کہیں پہ کسی سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، ایک بات تو مجھے پوری یقین ہے کہ جو پارٹیاں نام دے رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ یہ خاطر جمع رکھیں کہ یہ جتنے نام فلوٹ کر رہے ہیں، کچھ تو خود اپنا، کچھ تو شوقیہ فنکاری میں خود ہی کر رہے ہیں، کچھ پارٹیوں نے دے دیے، اور کچھ لوگ ویسے بہت زیادہ، جس طرح آپ نے کہا، اور چودھری غلام صاحب کا تو سب سے زیادہ تجربہ ہے، جو بریف کیس اور بلکہ سوٹ کیس لیے پھر رہے ہیں، کہاں ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ حسن، آپ کی ڈیڈ لائن، وہ جو ٹائم لائن ابھی تک وہی ہے کہ کمیٹی کے اندر ہو جائے گا فیصلہ، یہ دونوں حضرات لیڈر آف دا ہاؤس اور جو لیڈر دا اپوزیشن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے؟ یہ مشکل لگ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کے آپس میں فیصلہ نہیں ہوگا، کہ وہی چیز ہے کہ یہ بھی پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں، شہباز صاحب کو ایسا پرائم منسٹر رکھنا چاہ رہے ہیں کیئر ٹیکر، تو جب تک ان کے جو امور ہیں جو کرنے ہیں انہوں نے وہ کام نہیں کریں گے۔ ویسے جو پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہے، جو نام دینے ہیں، نام سرفیس پر آنے چاہیے، اور آپ کو پتا ہے جب کمیٹی میں جو ہے وہ نام جائیں گے تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اگر اپنا فیصلہ کر لیں تو 11:59 تک بھی 12 تاریخ کو ان کے پاس نام دینے کا آپشن اویلیبل ہے۔ اچھا جوہری صاحب، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ابھی تک یہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کل جب ملاقات ہوئی جو ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض کے درمیان، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ جناب اعلیٰ کون نگراں وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا بس یہ ان کو نام بتایا ہی جائے گا کسی موقع کے اوپر؟ اگر تو میرے سے پوچھے تو میں تو خاور گومن یا حسن ایوب کا نام دے دیتا ہوں جن کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان سے جو معاف کرنا خاور گومن صاحب، آپ کو تو میری بات پسند نہیں آئے گی، ان کو یہ کوئی خیر اتھے نہیں ہے،
ان سے اگر آپ کو توقع ہو کہ کوئی بندے دا پتر، کوئی پاکستان کی خدمت کرنے والا، کوئی عوام کو ریلیف دینے والا، کوئی وقت پر الیکشن کرانے والا، کوئی پاکستان کو صحیح سمت میں ڈائریکشن میں لے کے جانا والا، ان کا کوئی نام ہوگا تو آئی ایم سوری. چلیں چوہدری صاحب اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین، آج ایک بڑا فیصلہ جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن آ گیا. اس فیصلے کے اندر ناظرین یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے. ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ عام قانون سازی کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت تعین کردہ نظر ثانی کا اصول تبدیل کر سکتی ہے؟ اگر ایسے طریقہ کار کی اجازت دے دی جائے تو یہ قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا دروازہ کھول دے گا جیسے آئین منع کرتا ہے. اور دوسرا پیرا 45 کے اندر بتایا گیا ہے کہ موجودہ معاملے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آرٹیکل 188 کے حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں تھا جس طرح اس نے ریویو ایکٹ 2023 کے ذریعے کی ہے، جہاں ایسے قواعد بنانے کا اختیار عدالت کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہو، وہاں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار بڑھانے کے نام پر کوئی بھی قانون سازی کرنا بلا شبہ غیر آئینی عمل ہے. کھوسا صاحب، آپ کے پاس آتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہے اس کا ذرا احاطہ کیجئے گا، لوگوں کو سمجھائیے گا، ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جو کریٹیکل انالیسس ہے وہ بھی ہم کریں گے. دیکھیں، یہ جو ریویو ایکٹ 2023 ہے یہ بنیادی طور تک ایک تو بدنیتی پر مبنی یہ قانون سازی کی گئی ہے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشنل کمپیٹنس یعنی ان کے دائرہ اختیار سے ہی متجاوز ہے، کیونکہ جو آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 ہے آئین کا 18ویں ترمیم میں جب کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا اور صرف ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہی اس میں آئین میں رکھی گئی، تو اس کی جو شیڈیول دوسرا شیڈیول ہے اس میں آئٹم نمبر 55 پر آئٹم نمبر 55 میں لکھا ہے کہ ایکسپٹ دا سپریم کورٹ، یعنی سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کر لیا گیا، باقی عدالتوں کے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر یا اس کے بارے میں قانون سازی ہو سکتی ہے ان کی اس کی حد تک، لیکن آئٹم 55 میں ایکسکلوڈ کیا گیا سپریم کورٹ، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے قواعد و ضوابط یعنی 1980 کے سپریم کورٹ رولز، آرٹیکل 191 کانسٹیٹیوشنل پاور، آئینی اختیارات کے تابع جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ضوابط بنا رکھے ہیں، جس میں انہوں نے سو موٹو جورسڈکشن پہ بھی کیا ہے کہ کون اس کو جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرے گا، یعنی چیف جسٹس وہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 188 کی کیا سکوپ ہوگا. کرمنل میں ہے ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، اور سول میں ہے سی پی سی کا جو ہے وہ 47 آرڈر 47، اس کی جو خد و خال ہیں اس کے دائرہ اختیار میں ریویو نظر ثانی کو کیا. نظر ثانی کبھی کبھی اپیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اپیل کے تو فیکٹس اینڈ لا پر اوپن ہوتا ہے اور وہ تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی آف پروسیڈنگ ہوتی ہے. ریویو کا دائرہ اختیار بہت محدود ہوتا ہے اور ریویو میں وہی جج سنتے ہیں اور وہی وکیل صاحب بحث کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی جو بظاہر نہ سامنے آئی ہو اور عدالت سے اور سائل کو بوجوہ اس پر دسترس نہ ہو، نیو اینڈ فریش گراؤنڈ، اس کی بیسس پہ ریویو کیا جا سکتا ہے. کھوسا صاحب ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اچھا کھوسا صاحب، حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جائیں گے. کھوسا صاحب، یہ اعتراض بہت زیادہ وکلا بھی اٹھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر اپنی فل کورٹ میٹنگ کر لے اور یہ جہاں پر جو مسائل جو سوالات ود ان سپریم کورٹ اٹھائے جا رہے ہیں تو بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اب چیف جسٹس امرتا بندیال کے جو بطور چیف جسٹس بننے سے قبل سے ہی کہتے ہیں کافی عرصہ قبل جو ہے کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، تو آپ کو یاد ہے کہ کب آخری مرتبہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی تاکہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں یہ ایڈریس ہو جاتے؟ دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ افتخار محمد چودھری کے جو ہے جبلت یا اس کی جو اس کا کنٹرول اور ہولڈ تھا، اس کی سپرویژن جو تھی وہ عدالت پر مکمل تھی، یعنی سارے 17 کے 17 ججز میں سے کبھی کسی ایک نے ڈیفر نہیں کیا تھا.
لیکن اس کے بعد جو ہے عدالت میں چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ کنٹرول بتدریج کمتر ہوتا چلا گیا، اور اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، شاید ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی جو ہے مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ بتائیے گا نواز ایک بات سر، ایک کوشچن اگر میں اور شریف صاحب جتنا ڈویسو رہے ہیں نا، کورٹس کو ڈویسو رہے ہیں ان کا تھرو آؤٹ، جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا ہے عدلیہ کو، چاہے وہ پہلی ٹینیور دیکھ لیں سجاد علی شاہ کو جس طرح سے زیر نگیں کر کے ان کو سبکدوش اپنے ہی پیئر سے اپنے ہی جوڈیشری سے کروایا، یا اب جو ہے انہوں نے یا پہلے انہوں نے کیا تھا، تو یہ بہت زیادہ ڈویسو ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کورٹ کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اور شدت سے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اس لیے فل کورٹ کہاں سے بیٹھے گی۔ لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے، اصولی طور پر بات ٹھیک ہے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی جب اسیوم کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اور جب ریلنکوش کیا تھا، تب بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ آرٹیکل 184(3) میں یقیناً ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، مگر وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ کسی جو ہے سبارڈینیٹ عام قانون سازی کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ ضرور سردار صاحب یہ فرمائے کہ اب یہ جب فیصلہ آ گیا ہے تو یہ جو سیاسی اکابرین ہیں، مثلا میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم اور جناب جہانگیر خان ترین، ان کی نااہلی یا ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کیا پازیٹیو یا نیگیٹو اثر پڑے گا، یا یہ ان کا چیپٹر کلوز کر دیا اس نے؟ اور ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کیونکہ اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ تاحیات 62(1)(f) کے تحت جو پابندی تھی اس کو 5 سال میں کنورٹ کر دیا گیا، لہٰذا وہ اپنی سزا بھگت چکے ہوئے ہیں۔ اس جو ججمنٹ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا، لیکن جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ اوریجنل جو سزا جس کیس میں ہوئی ہے وہ شروع 184(3) کے تحت ہی ہوا تھا۔ پلیز یور کامنٹ۔ دیکھیں چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جہاں تک تعلق ہے ان دو کی تاحیات ہی سیاست سے بندش رہے گی، کیونکہ یہ صادق اور امین نہ ہونے کے ناطہ سے 62(1)(f) میں ان کو کیا گیا ہے، اور ان کی نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہیں۔ سو جہاں تک تعلق ہے یہ راستہ ہی ان کے لیے، یعنی محترم نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ کھولا گیا تھا۔ ترین صاحب تو توفیلی آ جاتے تھے بیچ میں، لیکن بنیادی طور پر انہی کے لیے کیا تھا۔ اور یہ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو انہوں نے کی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کہہ دیا کہ جہاں متعین کوئی میعاد نہیں ہوگی نااہلی کی وہ 5 سال متصور ہوگی، وہ ان ریٹروسپیکٹو نہیں ہے، وہ پروسپیکٹو ہوگا۔ جس دن سے قانون آیا ہے وہ اس پر اطلاق ہوگا، لیکن یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس لیے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے یہ ریویو ایکٹ 2023 لایا گیا تاکہ ایک ایونیو کھولا جائے ریویو کا 30 دنوں کے اندر، اس کی نظر ثانی اور اس کا سکوپ بتایا گیا کہ اس کا سکوپ اپیل کے برابر ہوگا، یعنی آرٹیکل 188 کی ریویو کا سکوپ وہ آرٹیکل 185(3) کے برابر ہوگا۔ یہ مضحکہ خیز بات جو ہے سپریم کورٹ نے بڑا اس کا احاطہ کیا، اور انہوں نے کہا بھائی آپ 188 کو کیسے تابع کر رہے ہو 185(3) کے، کہ یہ جو ہے دونوں انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں، آپ ان کو کیسے اینہیلیٹ کر کے مرج کر کے ایک دوسرے کے نیچے اوپر کر رہے ہو؟ یہ کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گی، آرٹیکل 188 ترمیم کرنا پڑے گا، اور آرٹیکل 185(3) ترمیم کرنا پڑے گا، اور آرٹیکل 184 وہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جس طرح جو سکوپ ہے انلارج کرنے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہے، میں بھی اس پر 100% آپ کو وہ اختلاف نہیں کر رہا، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف یا جہانگیر ترین نہیں تھا۔ بظاہر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کی ریویو جو ہے وہ پٹیشن کے اوپر سماعت ہو رہی تھی، اس کیس کے دوران اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ہے یہ ایکٹ سامنے سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے پیش کیا، جس پر چیف جسٹس نے برجستہ کہا تھا کہ ویری انٹرسٹنگ، اور منیب اختر نے بھی کہا کہ نو ونڈر وائی دیر از اے بگ اسمائل آن جو ای سی پی کونسل فیس، تو وہ یہ انہوں نے بات کی تھی۔ تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کیس کو جو 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کرانے کے حوالے سے فیصلہ تھا
اس پر ریویو والے کیس کو پرولونگ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے یہ قانون سازی ایکٹ لایا گیا تھا، یہ والا جو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے؟ کیا اس کا پرپس یہ نہیں تھا؟ ایڈے پولے نہ بنو، یہ پرپس ایک ہی سی کہ سپریمو نو جڑا ہے بیل آؤٹ کرنا سی. دیکھیں وہ جہاں تک تعلق ہے وہ ریویو، جب آپ دیکھیں ذرا ریویو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. جی چوہے صاحب آ رہے ہیں، جی چوہے صاحب پلیز گو ہیڈ. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب یہ فرمائیں کہ آیا ایک تو یہ کہ نواز شریف کا جو بیانیہ بنایا جائے وہ 34 بار وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ یعنی اپنا راستے میں ہی دفن ہو گیا ہے یا اس کی کوئی چانسز ہیں؟ اور دوسرا، آیا وزیر اعظم ایڈوائز کر کے صدر کو تو ان دونوں صاحبان کی سزائیں ختم کرا سکتے ہیں، معافی دلوا سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو دونوں چیزوں کی دونوں چیزوں میں جی پلیز دیکھیں دونوں چیزوں کی نیگیٹو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا قصہ ختم ہو گیا، دیٹ از اے کلوزڈ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے. چوہے صاحب لکھ لو کہ وہ پاکستان واپس بھی کوئی نہیں آ رہے، اس لیے یہ تو شرمندہ تعبیر. لیکن وہ تو ان کے دیکھیں چھوٹے بھائی صاحب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے وہ آ رہے ہیں، 15-16 سپٹمبر کی تاریخ دے رہے ہیں. لیکن پلیز گو ہیڈ ود یور آنسر. سر ایڈے پولے نہیں گئے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نواز شریف کو پکڑا پیچھے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں سیکھا. اس لیے یہ وہ بھائی صاحب کا بھی یہ. اچھا کھوسہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سوال اب یہ ہے میری طرف سے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد جو 2 فیصلے سپریم کورٹ کے ابھی تک آئینی ماہرین، قانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان فیلڈ ہیں، وہ جو پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے، اب اس کے اوپر کیا اثر ہے گا؟ کیا کورٹ اس کے اوپر بھی ججمنٹ دے گی؟ چونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، لہذا وہ ایک جو فیصلہ دیا گیا تھا ظاہر ہے عملاً انحراف ہوا، پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے. کیا کسی کے اوپر ذمہ داری فکس کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ کا؟ اور کیا وہ بھی سر پر ایڈ کر لیں، کیا یہ بھی جو ہے پاسٹ اینڈ ڈاکٹرن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی جو ہے نظر ہو جائے گا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، تو یہ بھی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کی نظر ہو جائے گا جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کو خارج کیا اور جو فیصلہ دیا ہے، وہ چاہے غلام حسین صاحب وہ پڑھنے لائق ہے، وہ پڑھنے لائق ہے. اتنا اسٹرکچر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سپریم کورٹ نے. انہوں نے ان کو جو ہے آئین شکن قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں، آپ کمانڈ کرتے ہو. آرٹیکل 218 220 میں الیکشن کمیشن کمانڈ کرتا ہے. الیکشن کمیشن کا تصال ناقابل برداشت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی، یا خزانہ سے پیسہ نہیں دیا جا رہا تھا، یا رینجرز جو ہے ڈیفنس نہیں دے رہی تھی، یا رانا ثناء اللہ جو ہے پولیس فورس نہیں دے رہا تھا، یا ریٹرننگ آفیسر جو ہے لا منسٹری نہیں دے رہی تھی، تو یہ فوری طور پر ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں آتے اور یہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرواتے اور پھر دیکھتے بتاتے کہ ہم نے جی اپنی طرف سے پورا کیا. آپ نے تو 8 اکتوبر کی اٹھا کے تاریخ ہی لے لی جبکہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی دی تھی. تو وہ فیصلہ آپ ذرا دیکھیں، وہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ اگر کوئی شخص 209 میں ان کے خلاف لے جائے نا تو ان کو تو ٹریزن، ہائی ٹریزن میں ٹرائی ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور پھر جہاں تک تعلق ہے، بالکل پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے. یہ نہ صرف تاریخ میں یہ فیصلہ رقم کیا گیا ہے، بلکہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی، عوامی حکومت، یہ تو خیر حکومت ہی عوامی نہیں تھی، عوامی حکومت جب بھی آئے گی اس کا مواخذہ ہو کر رہے گا کہ کیا آئین سے کھلواڑ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیا عوام کے حقوق کو اس طرح سے سلب کیا جا سکتا ہے. کیا اتنا بڑا ظلم کیا تھا تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کیوں نہیں انیشیٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ سر پھر کس چیز کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگ تو انیشیٹ ہونی چاہیے تھی نا. اب دیکھیں، اب یار یہ آپ بھی دیکھو نا، مذاق نہ کرو زیادہ. انہوں نے پیچھے چھپ گئے پارلیمنٹ کے. انہوں نے پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور کروائیں کہ آپ نہیں کریں گے، آپ پیسہ نہیں دیں گے، آپ فلاں چیز نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نہ صرف اپنی جان بچائی، اپنے آل و اولاد کی جان بچائی، اپنے مال بچایا، اپنا سارا کچھ بچایا، بلکہ انہوں نے ساری پارلیمنٹ کو استعمال کیا. اور بدقسمتی سے یہ پارلیمنٹ، اس لیے میں پارلیمنٹ نہیں مانتا
کیونکہ یہ خود کہتے تھے کہ 2018 کی پارلیمنٹ جو ہے یہ RTS کی پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے. لیکن 16 مہینے جب ان کی حکومت آئی تو اس وقت یہ پوتر ہو گئی. اس وقت انہوں نے 130 بندوں کو ایک راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کر اور پھر انہوں نے بلڈوز شروع کر دیا اور فیکٹری کھول دی ایک جو ہے قانون سازی کی. اور قانون سازی ایک جو ہے بل، ایک ایکٹ جو ہے وہ عوامی مفاد عامہ کے لیے نہیں تھا، سیلف سرونگ تھا. اپنے کیسز ختم کروائے اور انہوں نے وہ اپنے آپ کو سیو کیا اور جسٹیفائی کیا تھا. اچھا، آج کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ نیکسٹ منتھ جب چیف جسٹس صاحب چینج ہو گئے تو اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اور اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے گا. اس آرگومنٹ کو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سبحان اللہ کیجئے گا، اور پھر دیکھیں ذرا آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. ارے بھائی یہ کہتے ہیں آرمی ایکٹ والے کو بھی پرولونگ کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بھی کھینچیں اور ہم جو ہے ادھر تک لے کے جائیں. آرمی ایکٹ پر جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہوا ہے 2015 والا، انہوں نے آئینی ترامیم بھی اڑا دی تھی کہ آئینی ترامیم کے ذریعے بھی سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بنیادی روح آئین کی مجروح کرتا ہے. سو اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں وہ بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور وہ بالکل ناک کی سیٹ پر چلنے والا ہے. سر اب آپ نے فیصلہ ہی جب کر لیا ہوا ہے کہ حق گوئی کرنی ہے تو صرف سپریم اس کا الیکشن کمیشن پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ سابق وزراء، وہ سابق وزیر اعظم جو ایک دن کیئر ٹیکر کے طور پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو برملا اعلان کرتے رہے کہ سپریم کورٹ پہ حکم پر الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکشن نہیں کریں گے، عمل نہیں کرے گا. اور سپریم کورٹ غالباً نہیں چاہتی تھی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ اور وزیر اعظم جو ہے ان کو آئین شکنی میں اور توہین عدالت میں سزائیں دے. تو اب تو آج وہ سابق ہو گئے ہیں، تو should they not also face the music؟ چوہدری صاحب بالکل دیکھیں یہ 5 لوگوں کو تو بالکل جو ہے سپریم کورٹ کو نہ صرف پابا سلاسل کرنا چاہیے بلکہ ڈسکوالیفائی فار لائف کرنا چاہیے. نمبر 1 پرائم منسٹر، نمبر 2 وزیر خزانہ وہ بھی PMLN ہے، نمبر 3 وزیر دفاع وہ بھی خواجہ آصف ہے PMLN ہے، نمبر 4 جو ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہ بھی PMLN ہے، اور نمبر 5 وزیر قانون. یہ 5 لوگ ہیں جو اس تمام مسئلے میں دیکھیے پارلیمان تو دیکھیں پارلیمان کی طرف بھجوا دیا تھا انہوں نے سارے کا سارا معاملہ. کھوسا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آنے والے دنوں کے اندر یہ جو آج فیصلہ آیا اس کے اوپر مزید بحث ہوگی، آئینی ماہرین اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد پل ڈیٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو اسمبلی ابھی تحلیل ہوئی ہے، اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کتنا وقت لگایا، کتنے قانون پاس ہوئے، کون کس کی حاضری زیادہ تھی، کس کی حاضری کم تھی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے احمد بلال محبوب صاحب کو، سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے. جو پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں، کوئی بھی اسمبلی جو کام کر رہی ہوتی ہے، جو کام کر چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کی کافی مفصل رپورٹس ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا سر، رپورٹ میرے سامنے ہے، اس کے اندر جس سے ایک نقطہ جس کے اوپر میرے خیال میں پاکستانی سب سے زیادہ کنسرن ہے موجودہ معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جو ہے 1245 گھنٹے کام کیا ہے سابقہ حکومت نے، اور ہر گھنٹہ جو قوم کو 2,40,23,000 روپے میں پڑا ہے. چیدہ پوائنٹس ہیں وہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اس کی قومی اسمبلی کے 5 سال میں منتخب نمائندوں نے جمہوریت مضبوط کرنے کی بجائے اسے کمزور کرنے کے لیے خود کو استعمال ہونے دیا ہے. 15ویں نیشنل اسمبلی نے 5 سال کے دوران 1245 گھنٹے کام کیا اور اجلاس کے ہر گھنٹہ قوم کو جو ہے 2,40,00,000 اور 23,000 روپے میں پڑا ہے. 15ویں قومی اسمبلی کے 5ویں سال میں 279 جو قانون سازیاں ہوئی ہیں جس میں جمہوریت کی آئینی اسکیم کے بنیادی اصولوں اور انسانی حقوق کو رون کر اور جلد بازی میں جو قانون پاس کیے گئے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا. قومی اسمبلی کے آخری 3 ہفتوں میں 73 بل پاس ہوئے جن میں سے 36 کو متعلقہ کمیٹی کو بھیجے
یا ان پر بحث کرائے بغیر ہی جو ہے پاس کرا لیا گیا ہے؟ 5 سال میں کل جو 75 آرڈیننس سامنے آئے ہیں، جس میں سے پی ٹی آئی حکومت نے 72، ظاہر ہے ان کو 3 سال 10 مہینوں نے گزارے، اور پی ڈی ایم کے دور میں صرف 3 آرڈیننس ہوئے کیونکہ اپوزیشن تھی نہیں، لہذا یہ قانون سازی بڑے آرام سے کر لیتے تھے۔ احمد بلال صاحب بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عام فہم میں جو اگر ہم جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں لوگوں کو، کیا میجر کمی کوتاہی جو یہ گزشتہ اسمبلی نے کی ہے جو کہ آئندہ اسمبلی میں جو لوگ آئیں گے یا اسمبلی بنیں گی وہ نہیں کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ محمد صاحب۔ بنیادی طور پہ میرے خیال میں یہ جو آخری 2-1 مہینے کے اندر جو کاروائیاں ہوئی ہیں، یہ میرے خیال میں سب سے پہلے کہوں گا کہ آئندہ آنے والی اسمبلی کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو جس طرح سے انہوں نے قانون پاس کیے ہیں، یہ کوئی معمولی قانون نہیں تھے کہ جس کے اندر معمولی کوئی کاما چینج کرنا ہو، کوئی فل سٹاپ کرنا ہو تو چلیں اس کو رش تھرو کر لیں۔ یہ بڑے اہم بل تھے۔ دیکھیں نا، کنٹونمنٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ترمیم ہے، ملٹری آرمی ایکٹ ہے، اس کے اندر ترمیم ہے، ڈی ایچ اے کا قانون تھا، اس کے اندر ترمیم ہے، پھر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ترمیم ہے، پھر ایک اور چیز لے کے آئے تھے جو کہ خوش قسمتی سے نہیں پاس ہو سکی، وہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بل تھا۔ یہ تمام شخصی آزادیوں سے متعلق تھے، اور اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کا جو اسکوپ تھا اس کو اور بھی شرنک کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بڑھاتے۔ تو اگلی اسمبلی کو کم از کم اس طرح کی قانون سازیاں نہیں کرنی چاہیے جس میں کمیٹی میں نہ جو عملہ جائے، سب کو ساتھ ملا کے نہ بات کی جائے۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو میرے خیال میں اسی اسمبلی سے خاص نہیں ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے، وہ یہ کہ بجٹ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر کچھ ریفارم لے کے آئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے محمد صاحب اور چودھری صاحب کے آرٹیکل 84 کے تحت آپ بجٹ پاس شدہ بجٹ کے اندر جو ترمیم چاہیں کر لیں، اس کو جتنا بڑھائیں، جتنا کم کریں، جتنا ری ایلوکیشن کر لیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ وہ سپلیمنٹری پھر بجٹ میں لے کے آتے ہیں اور اس کو پاس کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمیم کریں اور بجٹ کے لیے زیادہ وقت دیں۔ یہ چند چیزیں ہیں دو جو میرے خیال میں آنے والی اسمبلی۔ اچھا، وہ حاضری کے حوالے سے ایک قانون سازی کی گئی تھی سینٹ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ اتنا ٹائم پرائم منسٹر کو ضرور لگانا چاہیے، اب جس طرح برطانیہ کے اندر ہوتا ہے یا ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہوتا ہے۔ قانون بن گیا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو حاضری کو کس طرح پابند کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں، جو وزراء اعظم ماضی کے اندر تو چلے گئے، جو آنے والے وقتوں کے اندر بنیں گے تو وہ پارلیمان کو وقت دیں، کویسچن آنسر سیشن کا وہاں پہ بیٹھ کے سامنا کریں؟ کیونکہ میں نے ہر وقت یہی ایک جو اعتراض سنا جو ہے پارلیمنٹیرین سے کہ جی وہ آتے ہی نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب، نہ سوال و جواب، نہ کوئی وہاں پہ کسی بحث کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر وزیر اعظم نہ آئیں تو پھر وزراء بھی نہیں آتے، اور وزراء نہ آئیں تو پھر ممبر خاص طور پہ ٹریجری بینچز کے وہ بھی نہیں آتے، اور جب ٹریجری بینچز کے لوگ نہ ہوں تو پھر اپوزیشن کا بھی دلچسپی نہیں رہتی، تو پارلیمان ایک بے معنی سی چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قانون کو نہیں بنا تھا۔ عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ برطانوی پارلیمنٹ کے طرز پہ پرائم منسٹرز کوسچن ٹائم ایلوکیٹ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رضا ربانی صاحب نے سینٹ کے اندر میرے خیال غالباً رولنگ دی تھی۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، پھر آپ جو یہ بتائیں کہ یہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی اور جس طرح انہوں نے تھوک کے حساب سے، یعنی ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کس لیے انہوں نے اب 3 ضلعوں میں پتہ نہیں کتنے درجن جو ہے بل پاس کر دیے، 75۔ ان کا ہمیں ملک کو قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ ان کا قوم اور ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس میں جو 45 کے قریب قانون پاس ہوئے ہیں، وہ قانون پاس کروانے والے اراکین پارلیمنٹ کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ وہ 40 یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور کروائے انہوں نے، اور کچھ تو ایسے چارٹر تھے جن پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس بھی پوری نہیں تھی۔ اسی دن صبح بل پیش ہوا، شام کو منظور ہو گیا۔ تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ بکتی ہے، اس کے بہت فیسیں حلوہ مانڈا بھائی لگ گیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا احمد صاحب، میرا حسن یوب میں بات کروں، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ
سب سے زیادہ جو ہے وہ عدم دلچسپی ہم نے دیکھی ماضی میں کہ تمام وزراء اعظم ماجسوائے جو آپ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے علاوہ ہر ایک کی جو ہے وہ 20% سے کم ہی ان کی حاضری رہی ہے. تو جب وزیر اعظم سب سے زیادہ کم حاضری آئی بلیو جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہے وہ حاضر ہیں غالباً 11%. کہ کیا تو جب یہ پارلیمنٹ سے ہی پاور لیتا ہے وزیر اعظم اور پھر پارلیمنٹ کو ہی بے توقیر کرتا ہے, بالخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جب ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑنے والی تھی, تو تب بھی لیڈر آف دی ہاؤس کہتا ہے جی کہ میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو کیا ایسی کسی اور اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہے ایسا رویہ کسی ایسی وزیر اعظم کا جس نے بالکل حزب اختلاف کو جو ہے وہ سائڈ پر پھینک دیا اور ان کو کہا جی کہ اچھوت ہے, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی؟ بہت اہم نقطہ ہے. مجھے تو ایسا کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اگرچہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی اس وقت ٹینشن اپنے عروج پہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی جب مخالف جیتتے ہیں تو آج بھی ان کا وزیر اعظم ان کو مبارک کا پیغام بھیجتا ہے اور پبلکلی مبارک دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ روایت بالکل ہی ختم ہو گئی, اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ ایسے کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے مثلاً چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے, اس کے لیے کنسلٹیشن ایک ضروری عمل ہے, وہ بھی نہیں کیا گیا. نیب کے چیئرمین کی تقرری ہے, اس کے لیے بھی کنسلٹیشن کا پروسیس ہے, وہ بھی نہیں کیا گیا, اور کہا گیا کہ خطوں کے ذریعے ہم یہ کام کر لیں گے. تو یہ بالکل پارلیمانی جمہوریت کے جو تقاضے ہیں ان کے بالکل خلاف تھا, اور اس سے تعلقات جو ورکنگ ریلیشن شپ. چلیں احمد بلال صاحب بہت شکریہ. لیکن وہ آپ کو پتا جب موجودہ اسمبلی مارچ وجود میں آئی تھی, جو سابقہ پرائم منسٹر جو ان کو پہلے دن تقریر نہیں کرنے دی گئی, وہ پھر لڑائی آگے چلتی رہی. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو ناظرین بتائیں گے کہ جو ابھی حکومت سابقہ ہو گئی ہے, انہوں نے ریاست بچائی یا اپنی سیاست بچائی, اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جب 2022 کو اپریل 2022 میں موجودہ حکومت بنی تھی, تو ایک نعرہ ہمیں سننے کو ملا, وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست بچانے کے اوپر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے. کیا مختلف بیانات مختلف اوقات میں ہمیں سننے کو ملے, پلیز سنیے گا. اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے, ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا. یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے, اب اس ریاست کی فکر ہے. اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. کیا ہم ملک کو بچائیں, ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں؟ تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے, ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا. ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کر دیا. آپ سب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل, اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا. تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی. ناظرین, آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر شہباز رانا صاحب کی ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے. ہمارے پاس موجود ہیں شعیب نظامی صاحب ہمارے. یہ تو ویسے یہ سٹوری پہلے اپنے ٹیلی ویژن ایئر وائک کے اوپر چلا چکے ہوئے ہیں. سٹوری کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہلی سمائی میں 10.5 ارب روپیہ انہوں نے ریلیز یہ کر سکتے تھے آئین اور قانون کے مطابق, وہ کیا. اس میں سے 10.4 ارب روپیہ جو 99% وہ لگا ہے جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان کی جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں. اہم جو منصوبے تھے جہاں پہ یہ جانا چاہیے تھا, یہ پیسہ لگنا چاہیے تھا, اس میں ریلوے کا پروجیکٹ تھا, اس میں چند ایک اور اس طرح فیملی پلاننگ کے حوالے سے تھے, لیکن ان کو اگنور کیا گیا. تو نظامی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو یہ پھر ریاست بچی ہے کہ سیاست بچی ہے؟ 10 ارب سارے کا سارا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ الیکشن چونکہ آ رہے ہیں تو اسکیمیں تو چاہیے. جی بالکل, یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تقریباً 90 بلین جو ہیں وہ اس پورے سال میں رکھے تھے, اور اس میں سے 61 بلین جو ہے یہ فوری طور پر جو انہوں نے خرچ کرنے کے لیے اس کو منظوری دے دی ہے. اور اس میں سے جو ان کے ایسے علاقے ہیں, ایسی جگہیں جہاں انہوں نے فوکس کرنا تھا, ان پہ فوکس کر کے خرچات کیے ہیں. اور ایسے ایسے ایم این ایز ابھی آپ کو اسٹوریز سنائیں گے کہ جو فنڈز کو ترستے رہے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں جہاں ان کو ضرورت تھی وہاں پر جو ہے فنڈ لگے ہیں, اور جو مساوی تقسیم تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اوپر سے ظلم یہ ہے کہ پہلی پوری پارلیمنٹرین ہے نہیں, 218 کا ایوان بمشکل بنتا ہے, اس میں سے جو پر ہیڈ فیکس سب کو تقسیم ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بااثر ایم این ایز رہے ہیں
ان کی سائڈ پہ. اچھا IMF کی بڑی کڑی شرط تھی کہ یہ آپ کام نہیں کریں گے اور ساتھ میں ظاہر ہے وہ جو 9 منتھ کا ایگریمنٹ ہے اسٹینڈ بائی وہ بھی ہے کہ اب ٹائم زیادہ لگے گا نگراں حکومت کو, تو وہ اس کا کیا حال بنے گا؟ دیکھیں IMF جو ہم سے ایگریمنٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو بائبل کی طرح بالکل جو ہے مقدس جانتے ہیں. اب آپ پھر اپنے وعدوں سے انحراف کریں گے, اگر الیکشن لیٹ کریں گے تو پوری کی پوری جو چین ان سے ہمارے وعدوں کی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ متاثر ہوگی. اس کا جیسے پیج 75 ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہوگا اس سے انکم بڑھائی جائے گی, اور جو زرعی انکم ٹیکس ہوگا اب وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, وہ صوبے وفاق مل کر جو ہے ایسی کوئی حکمت عملی بنائیں گے کہ صوبوں سے زرعی ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جائے, اور یہ نومبر سے شروع ہونا ہے اور یہ جا کے مارچ میں ختم ہونا ہے. اگر صوبے ہوں گے ہی نہیں اس دوران تو پھر یہ تمام کے تمام ان وعدوں سے انحراف ہوگا جو کہ ہم IMF سے کر چکے ہیں. چوہدری صاحب آپ کوئی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں؟ نہیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 1 ارب کا کیس ہے, 40-50 کروڑ اس میں سے کمیشن کھائی گئی ہے. وہ میں ساری تفصیلات لے رہا ہوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنا ہے. ایک آخری پروگرام انشاءاللہ آپ سے سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی. ہوپفلی بائی دیٹ ٹائم ہمارے پاس ایک نیا نگراں وزیر اعظم موجود ہوگا, پھر بات کریں گے کہ وہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. سوموار تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.